عزیزان ضیاء، خالد، فیصل، بہنیں، گھر کے سارے افراد، ہمیں یہ المناک اطلاع ملی کہ کمال بھائی کا انتقال ہو گیا۔ قرآن کریم نے مومنوں کو ایسے وقت میں جو پابند کیا ہے جس چیز کا کہ مصیبت آئے تو وہ کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب اللہ کے پاس لوٹنے والے ہیں۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کی ملکیت میں سب لوگ ہیں۔ اللہ جب چاہے جس عالم میں رکھے، ہمیں قبول ہے، ہم اس پہ راضی ہیں، چونکہ ہمارا بھی انجام وہی ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اور بخشے اور ان کے درجات کو بلند کرے، اور تمام اولاد، عزیزوں، گھر والوں اور شاگردوں، متعلقین سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یقیناً کمال بھائی با کمال شخصیت تھے، دل عزیز تھے، ہر دل عزیز تھے۔ وہ نہ صرف گھر کی رونق تھے بلکہ دروازے کی رونق تھے، قصبہ کوئریا پار کی رونق تھے۔ دور دراز علاقے باشندگان مسلمان و برادران وطن کے لیے رونق اور امید تھے۔ جس انداز میں انہوں نے زندگی گزاری وہ قابل رشک ہے۔ بچپنا تعلیم میں گزرا، پھر تعلیم جب انگریزی شروع ہوئی تو انگریزی تعلیم کے دوران بھی گھر کی دینی تربیت اور رہنمائی کا انہوں نے پورا خیال رکھا۔ طالب علمی کے زمانے ہی میں انہوں نے مشہور بزرگ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے خاص معتمد مولانا وسیع اللہ صاحب سے رابطہ رکھا، مجلسوں میں حاضری رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ گھرانے اور اپنے ذاتی ذوق اور بزرگوں کے ماحول نے جو چھاپ ان کے اوپر چھوڑی، ان کا عقیدہ مضبوط تھا، ایمان پختہ تھا، اعمال نیک تھے، اطوار اچھے تھے، خیر کے تابع دار تھے، بھلائی کے طلبگار تھے، رب کے سامنے جھکنے والے تھے، اپنی ڈیوٹی اور ملازمت کا پورا لحاظ کرنے والے تھے، طلباء میں علم کی روشنی منتقل کرنے والے، سب کو روشن دیکھنے والے، کامیابیوں کی چوٹی کو چھونا سب کے لیے ان کے لیے پسند تھا۔ جہاں وہ طلباء سے اچھا تعلق رکھتے، وہیں اپنے اسٹاف ماسٹروں سے بھی بہترین تعلق رکھتے۔ انہوں نے ایک لمبا عرصہ ملازمت کا ندوہ سرائے جیسے کالج میں گزارا اور ایک بڑی تعداد نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ وہ حساب انگریزی کے اچھے ماسٹر تھے، وہاں کے لوگ ماسٹر صاحب ہی کہہ کے پکارتے۔ ہم لوگوں کی زبان پہ کمال بھائی چڑھا ہوا ہے۔ جیسے ہی ہم فاروقی محل کی دہلیز پہ داخل ہوتے، صحن میں سے ان کا
دروازہ اور بیٹھکا نظر آتا، بیشتر وہ کرسی پہ تشریف فرما ہوتے۔ نورانی چہرہ، گول ٹوپی اور شرعی پائجامہ، وضاقتہ بہترین کرتا، گردوار داڑھی، دیکھ کر اندازہ ہوتا کہ کوئی بزرگ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سب اللہ کا فضل تھا۔ وہ عزیزوں کے کام آتے، محلے والوں کے کام آتے، گاؤں والوں کے کام آتے۔ سماجی خدمات بھی انہوں نے ایک ٹرم پردھان کو ایریا پار رہ کر انجام دیں، اور اس کا لحاظ وہ ہمیشہ رکھتے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر کام بڑی حکمت عملی اور دانائی اور سوچ سمجھ کر کرتے، جذبات میں کبھی نہ آتے۔ کیسے کیسے مسائل آئے، بعض تنازعات کھڑے ہوئے اور اس سے وہ جھیلتے رہے، گزرتے رہے، لیکن دانائی و حکمت سے کام لینے کی وجہ سے کبھی کوئی شر سر نہ اٹھا سکا اور خیر کے ذریعہ اس کو دفع کیا۔ ایسی خوبیوں کے مالک ہم میں نہ رہے۔ ہم اللہ سے دعا ہی کرتے ہیں کہ وہ ان کے درجات کو بلند کرے، اچھائیوں کو پسند کرے، جنت الفردوس میں داخلہ دے، اور ان کے خاندان کو، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے جانے کے بعد ایک تو وراثت ان کی یہ ہے کہ معنوی اور روحانی وراثت ہے کہ ان کے عادات، ان کے اطوار، ان کی عبادات، ان کا خلوص، ان کا بات کرنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا سلیقہ، خرچ کرنے میں اعتدال اور میانہ روی، ان خوبیوں کو گھر کے لوگ اپنائیں، شاگرد اپنائیں۔ ہر جاننے والا اس میں شریک ہو سکتا ہے۔ اس وراثت کا بھی خیال ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس وراثت کا بھی خیال ضروری ہے جس کا بھی قرآن میں حکم ہے اور اکثر لوگوں نے بھلا دیا ہے، کہ گھر کے معاملے میں مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اس نے جو کچھ چھوڑا ہے، قرآن کہتا ہے مما قل او کثر، وہ کم ہو یا زیادہ ہو، ایک سوئی ہو یا بڑی جائیداد اور خزانہ ہو، وہ سب کا سب وراثت میں، وارثوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ وارثوں کی میں وراثت کی صحیح تقسیم قرآن و حدیث کے مطابق وارثوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ تو دونوں طرح کی وراثتوں کا خیال رکھنا وارثوں کے لیے ضروری ہے۔ روحانی وراثت، ایمانی وراثت، اخلاقی وراثت، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن نے تقسیم وراثت کے جو احکام دیے ہیں ان کا لحاظ رکھنا سب کے لیے ضروری ہے۔ یہ بڑا سخت وقت ہے ہم سب کے لیے، یہ بڑا غم ہے ہمارے لیے، بڑی پریشانی ہے، دقت ہے، ایک عظیم خلا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے حکم پہ راضی رہنا، اس کو مان لینا، اللہ تعالی ہم سب کو صبر عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے ہم تعزیت کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالی خیر عطا فرمائے اور ہمیں شر سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی، ہمارے زندوں کی، مردوں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی مغفرت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ محمد ارشد، دیوبند۔ بھائی مئو کے مشہور قصبہ کوئریا پار کے فاروقی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ انہوں نے گھریلو تعلیم و تربیت کے بعد کالج کی تعلیم پائی، اور
تعلیم کے دوران جہاں انہوں نے شاہ وصی اللہ صاحب سے تعلق رکھا، اس کے بعد پھر ان کے داماد قاری مبین صاحب سے بھی ان کے تعلقات رہے اور عقیدت رہی۔ 80 سے متجاوز ان کی عمر ہوئی اور کل شام عشاء اور مغرب کے بیچ انتقال ہوا۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ صاحب فراش تھے۔ نماز جنازہ آج یعنی 18 جنوری کو ظہر اور عصر کے بیچ ادا کی گئی اور قصبے کے فاروقی خاندان کے قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ کمال بھائی کی شادی غازی پور کے مشہور خاندان کے مشہور عالم مولانا عزیز الرحمن صاحب، ذمہ دار غازی پور دینیہ مدرسہ غازی پور، جو عزیز ہیں مولانا سید احمد ہاشمی سابق MP اور ناظم عمومی جمعیت علماء ہند، یہاں ہوئی۔ ان کے پسماندگان میں اہلیہ اور ضیاء جو وکالت کر رہے ہیں، خالد جو بینک میں ملازم ہیں، اسسٹنٹ منیجر ہیں، ملازم ہیں، اور حافظ فیصل، اس کے علاوہ کئی بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ سب کی کفالت کرنے والا ہے اور سب کو صبر و ثبات۔ نماز جنازہ ان کے بیٹے حافظ فیصل نے پڑھائی۔ اس موقع پہ ان کے اور تینوں صاحبزادگان ضیاء الدین ایڈوکیٹ اور خالد ملازم اسٹیٹ منیجر بینک یونین بینک، اور عاقل اور بڑی تعداد موجود رہی۔ تعزیت کرنے والوں میں مولوی ابو الحسن ولی فاروقی اور بہت سارے رشتہ داران اور اعزاء و احباب۔ بڑی ہجوم کی موجودگی میں غمناک ماحول میں تدفین آبائی قبرستان میں ہوئی۔